میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، پر وہ نامرد تھا اور میں بہت امید تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میری ایک بہن کا شوہر مر گیا ہے، اس کا بیٹا ہم رکھ لیتے ہیں اور میری بہن ہمارے گھر رہ لیا کرے گی۔ میں مان گئی اور ہم نے وہ بچہ رکھ لیا۔ لیکن ایک دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچے کی ٹانگ پر ایک عجیب سا نشان تھا اور وہی نشان میرے شوہر کی ٹانگ پر بھی تھا۔ تو پھر ایک رات جب شوہر اپنی بہن کے کمرے میں گیا تو ان دونوں کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ میرے والد کا بہت بڑا کپڑوں کا کاروبار تھا، ہماری کئی فیکٹریاں چلتی تھیں۔ کیونکہ میرے والد کا کوئی بیٹا نہیں تھا، میں ہی ان کے ساتھ ان کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ میرے ہاتھوں میں جادو تھا، میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی، جو کاروبار کرتی، اس میں ترقی ہی ترقی ہوتی۔ میرے والد نے میری ذہانت اور میری قسمت کو دیکھتے ہوئے سارا کاروبار میرے حوالے کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے کاروبار سے الگ ہو گئے۔ مجھے کاروبار سنبھالتے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہوا تھا کہ جب میری والدہ اور والد کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے والد نے جاتے جاتے مجھے اتنا سب کچھ سکھا دیا تھا کہ اب میں اکیلی ہی پورا کاروبار بہت اچھے سے سنبھال سکتی تھی۔ لیکن ماں باپ کے گزر جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی اور پھر یوں ہوا کہ اس اکیلے پن کی وجہ سے مجھے ڈپریشن رہنے لگا۔ میں سارا وقت ڈپریشن سے بچنے کے لیے دفتر میں گزار دیتی، فیکٹریوں کی وزٹ کرتی اور سڑکوں پر گھومتی۔ ایک دن فیکٹری وزٹ کے دوران مجھے ایک ورکر ٹکرایا اور میرا بیگ گر گیا۔ اس شخص نے میرا بیگ اٹھا کر مجھے واپس کیا اور معذرت بھی کی۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس فیکٹری کی مالک ہوں۔ مجھے وہ شخص پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا اور پھر میں نے فیکٹری مینیجر سے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پچھلے 4 سال سے میری فیکٹری میں ایک انچارج کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میں نے بہانے سے اسے اپنے دفتر بلایا اور مزید ذمہ داریاں سونپیں اور اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ یوں بھی میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں تھیں کہ مجھے ایک وقت میں 2-3 اسسٹنٹ کی ضرورت پڑتی۔ اس طرح وہ میرا اسسٹنٹ بن کر سارا دن میرے ساتھ رہتا اور ہم دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے، فیکٹریوں کا جائزہ لیتے اور کھانا تک ساتھ کھاتے۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا، مجھے عزت دیتا، میرا خیال رکھتا، یہاں تک کہ میں ڈپریشن کے لیے جو دوائی کھانے لگی تھی اب اس سے ملنے کے بعد وہ بھی کھانا ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اب مجھے کوئی ڈپریشن نہیں تھا۔ میری زندگی میں ایسا شخص آ گیا تھا جس سے میں ہر بات شیئر کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے 6 ماہ کا عرصہ جیسے مانو کہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور پھر میں نے ایک دن اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، پھر اس نے مجھ سے کچھ وقت مانگا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر ہی مجھے بتائے گا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی میں 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ اس کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس لیے وہ میرا درد زیادہ اچھے سے سمجھتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں سے شادی کے لیے رضامندی لینا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی بہنیں اجازت دے دیں گی تو ہی وہ مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ میں نے شادی کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ میں شادی کر کے اس کے گھر نہیں جاؤں گی، بلکہ وہ میرے گھر آئے گا اور میں اس کے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی اور نہ ہی اس کے گھر والے کبھی مجھ سے ملنے آئیں گے اور ہماری شادی میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی اس کی اور ہماری کلاس میں بہت فرق تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری دولت دیکھ کر وہ لوگ ہوس کا شکار ہو جائیں۔ اس نے مجھ سے 2 ہفتے کا وقت مانگا، جو کہ میں نے بخوشی دے دیا۔ مجھے پورا بھروسہ تھا کہ وہ منع نہیں کرے گا، کیونکہ جتنی محبت میں اسے کرنے لگی تھی اتنی ہی وہ بھی مجھ سے کرتا تھا۔ اور پھر 2 ہفتے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بہن مان گئی ہے اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ ہم نے بالکل سادگی سے شادی کی اور اس کے بارے میں میں نے زیادہ کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ میرا شوہر میرا اسسٹنٹ تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری فیکٹری میں کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو۔ شادی کی رات جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو وہ بہت خوش تھا، اسے پا کر میں بھی بہت خوش تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے ایک چھوٹی سی سونے کی تحفے میں انگوٹھی دی۔ میں نے اسے ایک گاڑی گفٹ کی جو کہ اس کی پسندیدہ تھی اور اکثر وہ کہتا تھا کہ جب وہ پیسے جوڑے گا تو وہ یہی گاڑی خریدے گا۔ آج میں نے اس کا خواب پورا کر دیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں گاڑی کی چابی لے کر وہ خوشی سے پاگل ہونے لگا تھا اور میں بھی اسے خوش دیکھ کر بے تحاشا خوش تھی۔ مجھے اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی میں اکیلی نہیں رہی ہوں۔ ایک محبت کرنے والا شوہر میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ میرا شوہر جس کا نام قاسم تھا وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ جب شادی کی رات میں نے کپڑے بدل لیے اور زیور اتار دیا اور قاسم بھی کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہا کہ اگر وہ مجھے ایک سچ بتائے گا تو میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ مانگا کہ میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا جب وہ خود سے سب کچھ بتانا چاہتا ہے تو مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن جب اس نے سچ میرے سامنے رکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ سچ میرا پوری زندگی بدلنے والا تھا۔
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने मुझे बताया कि वो एक नामर्द है जो मुझे ज़िंदगी की सबसे अहम खुशी नहीं दे सकता, जो एक बीवी अपने शौहर से चाहती है, वो मुझे नहीं दे सकता। वो मेरे जज्बात की तस्कीन का ज़रिया नहीं बन सकता। मुझे ज़िंदगी भर अपने नफ्स को मारना होगा। मैं ये सुनकर जैसे सत्ते में आ गई, क्योंकि मियाँ बीवी का ताल्लुक तो ज़िंदगी की सबसे हसीन खूबसूरती होता है और मैं उसी से महरूम रहने वाली थी। मैं बहुत देर तक कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन मुझे कासिम से शदीद मोहब्बत थी और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। और मैंने उस पर नाराज़गी जताने के बाद उसके सच के साथ उसको कबूल कर लिया। मुझे बस इस बात का गुस्सा था कि उसने मुझे ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर उसने कहा कि उसे डर था कि मैं कहीं शादी से इनकार न कर दूं और वो मेरे बगैर अब जी नहीं सकता था। अगर मैं उसे छोड़ देती तो वो मर जाता और यूं हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बिना कोई ताल्लुक बनाए ही चल पड़ी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि वो मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करे जैसा कि मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बंजर लगती थी। वो मेरे पास होकर भी जैसे मेरे पास नहीं होता था। मैं उसके सामने तड़पती रहती, लेकिन वो बेबस था। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने अपने साथ बहुत गलत किया है, लेकिन कासिम की मोहब्बत सब चीज़ों पर हावी हो जाती। उसका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरी बहुत इज्जत करता, मेरा ख्याल रखता और सबसे बढ़कर मेरे माँ बाप के जाने के बाद उसने मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी शादी को 1 साल हो गया था कि मैं जानती थी कि हम हमेशा बे औलाद रहेंगे, क्योंकि मेरा शौहर नामर्द है। मैंने कासिम से बात की कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में बहार आ सकती है, लेकिन कासिम ने हमेशा ये कहकर मना कर दिया कि हम किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, और मैं हमेशा उसके फैसले के आगे हार मान जाती। अब मेरा सारा कारोबार मुझसे ज़्यादा कासिम देखने लगा था। मैंने अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी कासिम के नाम कर दी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वही एक वाहद मेरा अपना था। कभी कभी मुझे बच्चे की कमी इस कदर महसूस होती कि मैं रोने लग जाती। कासिम मेरा रोना देखकर परेशान हो जाता और मुझे तसल्ली देता कि अल्लाह ने जब हमारी किस्मत में औलाद रखी होगी हमें मिल जाएगी, और उसकी ये बात सुनकर मैं सब्र कर लेती। मेरी शादी के 1 साल बाद कासिम ने मुझे बताया कि उसकी बहन का शौहर इंतकाल कर चुका है। उसकी बहन के हालात बहुत ख़राब हैं और वो बहुत मुश्किल से अपने बच्चे के साथ गुजारा कर रही है। जिस पर मैंने कासिम से कहा कि हम उसकी माली मदद कर सकते हैं, तुम जो चाहो अपनी बहन को दे सकते हो, उसका खर्चा पानी तुम अपनी जिम्मेदारी पर ले लो। जिस पर कासिम ने मुझे कहा कि उसकी बहन शौहर के इंतकाल के बाद अकेली रहती है, जबकि उसका बच्चा भी सिर्फ 1 महीने का है। उसके शौहर का अचानक दिल के दौरे से इंतकाल हो गया है और यूँ उसका अकेला रहना मुमकिन नहीं। उसके मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। उसने मुझे कहा अगर मैं इजाज़त दूँ तो वो अपनी बहन का बच्चा लेकर मेरी गोद में डाल देगा और यूं हम बे औलाद नहीं रहेंगे, और मेरी बहन को उसी घर में एक कोने में जगह दे देंगे। वो हमारी खिदमत भी करेगी और यहाँ महफूज भी रहेगी। बच्चे के नाम पर जैसे मेरे अंदर नई ज़िंदगी ने जन्म ले लिया और मैंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना समझे ही कासिम को इजाज़त दे दी। मैं अपना अधूरापन मिटाना चाहती थी। शौहर के नामर्द होने की वजह से मैं बिल्कुल मुरझा कर रह गई थी। मेरे सब जज्बात मिट्टी में मिल गए थे। मैं हर वक्त शौहर की कुर्बत को तड़पती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर सकता था। अब जबकि मुझे औलाद मिल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इनकार करूं। मेरा घर बहुत बड़ा था। अगर कासिम की बहन किसी कोने में रह भी जाती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, और मैंने इसी ख्याल के तहत कासिम को इजाज़त दे दी और यूं वो अपना भांजा और बहन को हमारे घर ले आया। घर आते ही उसकी बहन ने वो बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और मुझे कहा कि मैं इसका नाम भी खुद अपनी मर्ज़ी से रख सकती हूँ। ये सुनकर खुशी की इंतहा न रही और मैंने उस बच्चे का नाम रख दिया। बच्चा बहुत खूबसूरत और कुछ कुछ कासिम के जैसा था। मैं जब इससे गौर से देखती तो मुझे लगता था कि मैं कासिम को ही देख रही हूँ। अक्सर कासिम से कहती कि तुम्हारा भांजा तुम में बहुत मिलता है, और कासिम मुस्कुराकर मेरी हाँ में हाँ मिलाता। मैं बहुत खुशी से बच्चे की देखभाल करने लगी थी। मैं सारा दिन बच्चे में मसरूफ़ रहती। मैंने कारोबार से भी अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अब सब कुछ कासिम के हाथ में था। मुझे भरोसा था कि कासिम मेरे कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। वो घर आता तो ये देखकर बहुत खुश होता कि मैं बच्चे में मगन रहती और उसके साथ खेलती रहती। वो अक्सर अपनी बहन के पास जाकर बैठ जाता और उसकी बहन भी उसके साथ वक्त गुजारती। क्योंकि मुझे बच्चा मिल गया था, इसलिए मुझे उन दोनों बहन भाइयों का वक्त गुजारना बिल्कुल नहीं बुरा लगता था। अब तो अक्सर रात के वक्त भी जब बच्चा रोने लगता तो मैं कासिम को कहती कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह दफ्तर जाना है। तो वो अपनी बहन के कमरे में ही चला जाता और वहीं सो जाता। मैं रात भर बच्चे को संभालती और दिन भर मुझे नींद आती रहती, और जब मौका मिलता मैं सो जाती। अब मैं कासिम को बहुत कम वक्त देने लगी थी। कासिम ने मुझे 1-2 दफ़ा कहा कि मैं बच्चे के लिए कोई आया रख लूँ या उसकी बहन से ही दिन में बच्चा संभालने को कह दिया करूँ, लेकिन मैं बच्चे को किसी के हवाले नहीं करना चाहती थी। कासिम के कमरे में होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो नामर्द था।
اور میری کوئی خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اگر مجھے اس سے شدید محبت نہ ہوتی اور میں اس پر اعتبار نہ کرتی تو میں اس کو شاید شادی کی پہلی رات ہی چھوڑ دیتی، لیکن اس کی محبت نے مجھے اس سے باندھ دیا تھا، اور جب یہ بچہ میرے پاس آیا تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی۔ اب مجھے قاسم سے بھی اتنا لگاؤ نہیں تھا جتنا کہ اس بچے سے تھا۔ بچے کو پالتے پالتے مجھے 3 مہینے گزر گئے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا تھا میں اور مصروف ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں قاسم کو بالکل بھی وقت نہ دے پاتی تھی، میرا سارا وقت بچے میں ہی لگ جاتا۔ قاسم بھی مجھ سے کوئی شکایت نہ کرتا۔ اب بچہ ہاتھ پاؤں چلا چلا کر میرے ساتھ کھیلتا تو مجھے لگتا کہ یہی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ مجھے پہچاننے لگا تھا، مجھے دیکھ کر آوازیں نکالتا، اور میرے لیے اس کی آوازیں دنیا کی خوبصورت آواز ہوتی۔ قاسم دفتر سے آتا تو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ جاتا، وہ دونوں ایک ساتھ زیادہ وقت گزارتے، اور میں یہی چاہتی تھی کہ قاسم میرے اور میرے بچے کے درمیان زیادہ نہ آئے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ قاسم سے زیادہ مجھے اس بچے سے محبت ہو چکی تھی، اور اسی لیے میں نے اپنے وکیل سے کہہ کر قانونی کاغذات بنوا لیے تھے جس میں نے اس بچے کو قانونی طور پر گود لیا تھا۔ اب قاسم کی بہن مجھ سے یہ بچہ واپس نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے یہ بات قاسم کے علم میں لائے بغیر ہی ایک دن بہانے سے اس کی بہن سے یہ کہہ کر کاغذات پر دستخط لے لیے کہ میں بچے کے نام پر کچھ جائیداد خرید رہی ہوں۔ یہ سن کر قاسم کی بہن بہت خوش ہو گئی تھی، اور اس نے بنا کاغذات دیکھے پڑے ان پر دستخط کر دیے، اور اس طرح یہ بچہ قانونی طور پر میرے پاس تھا، جسے اس کی ماں بھی اب اسے واپس نہیں لے سکتی تھی۔ ایک دن بچے کو نہلاتے ہوئے میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نیلے رنگ کا ابھرا ہوا سا نشان ہے۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ میرے شوہر قاسم کے پاؤں پر بھی بالکل ایسا ہی نشان موجود تھا۔ کیونکہ اب بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا تو یہ نشان وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک میں یہ سوچتی رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بچے کے اپنے ماموں سے پیدائشی نشانات بھی ملتے ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جس طرح وہ بچہ شکل میں اپنے ماموں جیسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیدائشی نشان بھی اس نے اپنے ماموں جیسا ہی لیا ہو۔ جو بھی تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بات ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس بچے کا باپ دیکھنے میں کیسا تھا، کیونکہ قاسم کی بہن اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھی۔ دفتر سے واپس آتے ہی اب سیدھا وہ اپنی بہن کے کمرے میں چلا جاتا۔ کبھی کبھار جو کمرے میں آتا تو بچے سے کھیلتا رہتا اور پھر اپنی بہن کے پاس چلا جاتا۔ جب سے میں نے بچے کے پاؤں پر یہ نشان دیکھا تھا میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ جانے کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ یہ بچہ قاسم کا ہے۔ ایک دن جب میں رات کے وقت بچے کا دودھ لینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی تو نہ جانے کس خیال کے تحت قاسم کی بہن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس کمرے میں بلا لوں گی، کیونکہ مجھے اس سے بات کیے بہت دن ہو گئے تھے۔ لیکن جب میں ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ کمرے کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا اور مجھے ان دونوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ قاسم کی بہن کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ قاسم کو کہہ رہی تھی کہ دروازہ تو لاک کر دو، کہیں تمہاری دوسری بیوی یہاں آ گئی تو اس نے جان لینا ہے کہ تم نام مرد نہیں بلکہ تم میں تو مردانگی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی تھی اور اس کی ہنسی کی آواز مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھی، جس پر قاسم نے کہا کہ اس بے وقوف کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ یہاں آئے۔ وہ تو ہمارا بچہ لے کر ایسے دیوانی ہوئی ہے جیسے وہ بچہ اس نے ہی پیدا کیا ہو۔ ویسے جانتی ہو تم، وہ میرے ساتھ کو پانے کے لیے بہت تڑپی ہے، لیکن دیکھ لو میں تمہاری محبت میں کتنا سچا ہوں۔ وہ کتنی ہی دفعہ جسم جھلکاتی نائٹی پہنے میرے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر چکی ہے، لیکن میں پھر بھی تم سے وفادار رہا ہوں۔ اور دیکھو میں نے کیسے ساری آسائش تمہارے قدموں میں رکھ دی۔ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستی تھیں اور اب دیکھو اتنے بڑے بنگلے میں کیسے ٹھاٹھ سے رہتی ہو۔ ہمارا بچہ بھی سونے کا چمچہ منہ میں رکھتا ہے اور تمہیں اسے سنبھالنا بھی نہیں پڑتا ہے۔ فری میں آیا بھی مل گئی ہے اور قسمت بھی سنور گئی ہے۔ تم یوں ہی مجھے اس سے نکاح سے روک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ یتیم مسکین صرف محبت کی بھکارن ہے۔ میں نے ذرا سی توجہ کیا دی، اس نے اپنا پورا کاروبار ہی میرے حوالے کر دیا۔ اب تمہارا شوہر باس ہے، باس۔ سب میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں دفتر میں، اور وہ نفسیاتی عورت، وہ تو میری مردانگی کے بغیر ہی مجھ سے چپکی رہی۔ تمہیں کیا بتاؤں، کبھی کبھی وہ راتوں میں ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ میرا خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے ہر طرح سے مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کی۔ اس نے بے حیائی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھے کبھی کبھی اس پر ہنسی بھی آتی کہ بستر پر کس طرح مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی ہے، عجیب عجیب آوازیں نکالتی اور کسی نہ کسی طرح خود کو ٹھنڈا کرتی۔ قاسم نے ہر حد پار کر کے ہمارے درمیان کے رشتے کو میرے لیے ذلت بنا دیا۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ جسے اس نے اپنی بہن کہا تھا بستر پر چلا گیا۔ ان دونوں کے درمیان جذبات کی جنگ جاری تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ہرانے میں مصروف تھے۔
मैं ये जानकर हैरान रह गई थी कि मेरा शौहर ना मर्द नहीं था, बल्कि वो तो पूरी मर्दानगी के साथ उस औरत में जिसे उसने अपनी बहन कहा था मसरूफ था। वो दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे और मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी और मुझ पर गुजरी क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। मेरे आंसू मेरी आंखों से टपक रहे थे। मेरी मोहब्बत का जनाजा पढ़ा दिया गया था। मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। मैं आंसू बहाते हुए अपने कमरे में वापस चली आई। बहुत देर तक मुझे कुछ समझ ना आया और जब समझ आया तो मैंने ठान ली कि मैं अब इतनी आसानी से इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह जब कासिम नाश्ते में मसरूफ़ था तो मैंने उसे बताया कि आज से मैं भी दफ्तर जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। ये सुनकर कासिम चौंक गया था, लेकिन मैंने उस पर कुछ जाहिर नहीं किया और बस उसे यही कहा कि वकील साहब एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में दिलवा रहे हैं जहां हम नई फैक्ट्री शुरू करेंगे। ये सुनकर वो मुतमईन हो गया। वकील साहब को मैं पहले ही ज़रूरी कागजात बनाने का कह चुकी थी। दोपहर तक वकील साहब दफ्तर आ गए थे। मैंने कागजात कासिम के आगे रख दी और कहा कि दस्तखत करो। उसने हैरानी से मुझे देखा तो मैंने उसे बताया कि मैं ये ज़मीन भी उसके नाम पर ख़रीद रही हूँ। वो खुशी में अंधा हो गया और उसने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। तमाम कागजात पर दस्तखत लेने के बाद वकील साहब चले गए थे और कासिम खुशी से मेरे कदमों में बैठ गया। हम घर वापस आए तो मैंने कासिम की पहली बीवी से बच्चा वापस लिया और कमरे में आ गई। आज रात फिर मैं उन दोनों के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा आज भी बंद नहीं था। कासिम को यकीन था कि मैं नहीं आऊँगी। आज तो जैसे कमरे में कोई पार्टी हो रही थी। नई ज़मीन नाम होने पर वो अपनी बीवी को ऊपर उठाए गोल गोल घूम रहा था। आज तो उसकी बीवी भी बारीक सी नाइटी पहने जलवे बिखेर रही थी। जैसे ही कासिम अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करने लगा, मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। मुझे देखकर वो सख्ते में आ गया। उसकी मर्दानगी अया हो चुकी थी और उन दोनों का ताल्लुक भी। मैंने आगे बढ़कर कासिम के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और अपने हाथ में पकड़े कागजात उसके मुंह पर मारे। मैं न सिर्फ उससे अपनी सारी जायदाद वापस ले चुकी थी, बल्कि मैंने उससे तलाक के कागजात पर भी दस्तखत करवा लिए थे। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने उन दोनों को फौरन घर से निकलने को कहा तो कासिम मुझे अपनी झूठी मोहब्बत की कस्में देने लगा। मैंने उसके मुंह पर 2 तमाचे और रसीद किए। जाते हुए उसकी बीवी जब मुझसे अपना बच्चा लेने आई तो मैंने ये बताकर उसके पांव तले से ज़मीन खींच ली कि इस बच्चे पर उसका अब कोई हक नहीं। वो मेरे पैरों पर गिर गई, लेकिन मुझे उस पर रहम ना आया, जैसे उन्हें मुझ पर नहीं आया था। वो दोनों खाली हाथ मेरे घर से निकल गए थे। मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उन दोनों ने अपनी लालच में अपना बच्चा भी गंवा दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।